عزیز طلبہ کرام، یہ میرے لیے شرف و سعادت کی بات ہے کہ میں اس وقت ازہر الہند ام المدارس دارالعلوم دیوبند میں آپ سے مخاطب ہوں۔ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے آپ تمام طلباء کے اوپر بھی کہ آپ حضرات کو اس ادارے میں علوم شرعیہ حاصل کرنے کا اس نے موقع عطا کیا۔ یہ وہ ادارہ ہے جو فکر نانوتوی کا حامل ہے، اور فکر نانوتوی کے حاملین وہ ہیں جنہوں نے دنیا کے مختلف ممالک میں رہ کر انسانی زندگی کے ہر شعبے میں دین اسلام کی اشاعت اور دفاع کا خدمت انجام دی اور ابھی بھی دے رہے ہیں۔ ایک دوسرا پیغام جو میں آج اس مبارک مقام سے دینا چاہتا ہوں، وہ پیغام بہت اہم ہے۔ یہ پیغام صرف آپ کے لیے نہیں بلکہ ہمارے ملک کے تمام ان طلباء کے لیے ہے جو کسی بھی ادارے میں علوم شرعیہ کو حاصل کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اس دین کا جو تصور ہے وہ امت کا تصور ہے۔ ہمارا اور آپ کا جو تعلق ہے وہ امت کا تعلق ہے۔ ہم سب کو ان تمام چیزوں سے اجتناب کرنا ہے جن کے ذریعے امت میں کسی بھی طرح تفرقہ ہو اور انتشار پھیلے۔ اب کسی بھی طرح کی عصبیت ہمارے اندر نہ آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو الگ الگ قسم کی عصبیتیں موجود تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام عصبیتوں کو ختم کیا، چونکہ وہ عصبیتیں امت کو اور انسانوں کو متحد ہونے سے روکتی تھی، اور سب کو کلمہ توحید پر نبی نے متحد کیا۔ اوس اور خزرج، آپ حضرات مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ یثرب میں یہ جو دو قبیلے تھے آپس میں کس طرح لڑتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کس طرح سازشیں کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائلی عصبیت کو ختم کیا اور کلمہ توحید پر ساری امت کو اور اہل یثرب کو متحد کیا۔ یہ اس بات کا پیغام ہے کہ دیکھ لو، ہمارے مزاج میں اختلاف تو ہو سکتا ہے، جزئی چیزوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن عقیدے اور اصول میں ہم سب متفق ہیں۔ لہٰذا یہ چیز میں کھل کر کہنا چاہوں گا تمام لوگوں سے جو یہاں موجود ہیں، اور ان طلباء سے بھی جو کسی بھی ادارے سے تعلق رکھتے ہیں، ایک نئی قسم کی وبا عام ہے، وہ وبا ہے ادارے کی عصبیت۔ ادارے کی عصبیت، اور اس عصبیت کی بنیاد میں بھی، اس عصبیت کی بنیاد پر ہمارے درمیان انتشار ہو رہا ہے۔ میں یہاں پر چاہتا ہوں کہ ہم سب اس بات کا اعلان کریں کہ ہم اور آپ ایک ہیں، ہم مختلف نہیں ہیں۔ ہم یہ نہ دیکھیں کون ندوی ہے، کون قاسمی ہے، کون مظاہری ہے، بلکہ اس بات کا اعلان کریں کہ ہم ندوی قاسمی عصبیت کی دیوار کو آج ہی منہدم کرتے ہیں۔ ندوہ اور دیوبند ایک ہی ہے، ندوہ اور دیوبند کا مقصد ایک ہی ہے، وہ مقصد اللہ کے دین کی حفاظت اور اس کی اشاعت ہے۔ طریقہ کار میں اختلاف ہو سکتا ہے، جزئیات میں اختلاف ہو سکتا ہے، اور یہ اس امت کی خوبی ہے، اسے تسلیم کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا گو ہوں کہ آپ تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ آپ حضرات کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ جو کچھ بھی اللہ نے کل ٹوٹی پھوٹی باتیں میری زبان سے کہلوا دی، محض اس کا فضل ہے، اور اس کے بعد آپ حضرات کی دعائیں۔ اور میں ایک چیز اور بتاؤں کہ اس ڈیبیٹ اور مناظرے کو جو انجام دیا ہم نے، اس کی آخری تیاری اسی سرزمین دیوبند میں ہوئی، الحمدللہ۔ اور جو بھی ہمیں کامیابی حاصل ہوئی، اللہ کا فضل، آپ حضرات کی دعائیں، اور بالخصوص حضرت مفتی یاسر ندیم الواجدی دامت برکاتہم العالیہ کی توجہ خاص اور ان کی تربیت کا نتیجہ رہا کہ ہم اس مرحلے سے کامیابی کے ساتھ گزر گئے۔ حضرت مولانا رحمہ اللہ حفظہ اللہ تعالی، رحمہ اللہ لغوی اعتبار سے کہنا صحیح ہے، اللہ ہم سب پر رحم کرے، ہم سب پر رحم فرمائے۔ حضرت مولانا حفظہ اللہ تعالی سے میں نے، جو ہمارے وہ شخص تھے جن کے ساتھ مناظرہ ہوا،
جب میں نے یہ ارادہ کیا کہ انہیں اس مناظرے کی دعوت دینی چاہیے تو سب سے پہلے میں نے جنہیں فون کیا وہ مفتی صاحب تھے، اور مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب سے میں نے مشورہ کیا اور ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کی کیا رائے ہے، کیا یہ قدم اٹھانا چاہیے یا نہیں؟ حضرت نے ہمت افزائی کی اور اجازت دی کہ آپ ضرور یہ کام کریں، انشاءاللہ خیر ہوگا۔ اور اس وقت سے لے کر ابھی تک مسلسل حضرت نے میرا تعاون کیا اور میری مدد کی۔ جو فکر میں ندوۃ العلماء سے لے کر آیا تھا کہ مغربی تہذیب کے خلاف کام کرنا ہے، اور حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ کی تحریروں سے جو فکر مجھے حاصل ہوئی، کیونکہ آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمہ اللہ اکثر مغربی تہذیب کے خلاف لکھتے تھے، اور اکثر یہ کہتے تھے کہ اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ ہے، اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ انہوں نے یہ جملہ کہا کہ مجھے یقین ہے کہ اگر آج ابو حنیفہ زندہ ہوتے، امام مالک زندہ ہوتے، امام شافعی زندہ ہوتے، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ اجمعین زندہ ہوتے تو تھوڑی دیر کے لیے شاید فقہ کی تدوین کو بھی روک دیتے اور مغربی تہذیب کے رد پہ لگ جاتے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ رب العالمین نے دارالعلوم دیوبند کے فارغ اور ملک کے بلکہ عالمی سطح کے معروف اسکالر جناب مفتی یاسر ندیم الواجدی کا انتخاب فرمایا کہ وہ اس محاذ پر ایک پوری ٹیم تیار کریں۔ لہذا ندوۃ العلماء سے فراغت کے بعد میں نے حضرت مفتی صاحب کے پاس تحافظ الملاحدہ کا کورس کیا، اور یہ جو 2 سالہ کورس تھا، در حقیقت اس کورس کے ذریعے سے ہی راستے ہموار ہوئے اور مجھے پتا چلا کہ جو فکر میرے اندر ہے اس کو عملی جامہ کیسے پہنانا۔ اللہ رب العالمین انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ حضرت کا احسان میرے اوپر اتنا زیادہ ہے کہ جس طریقے سے امام ابو یوسف کے لیے ابو حنیفہ، جس طریقے سے ابن قیم کے لیے ابن تیمیہ، ٹھیک اسی طریقے سے میرے لیے حضرت مفتی یاسر ندیم الواجدی نگرانی میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ دنوں سے میں یہ سوچ رہا تھا کہ آخر کیا وجہ ہے